ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پس وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ وہ لوگ جو حامل کتاب تھے، یہ وہ لوگ جو پیغمبروں کو ماننے والے تھے، مگر اب اللہ کی اس کتاب کو پس پش ڈال چکے ہیں، پیغمبر کا ساتھ چھوڑ چکے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر، تو سختی دلوں کی کہاں تک پہنچی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھر جیسے ہو گئے، اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، کوئی رمق خیر کی لگتا ہے کہ ان میں باقی ہی نہیں، اور او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں کی مثال کیوں دی گئی؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے تو ایسا ہے کہ نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے، چشموں کا پھوٹ جانا، نہروں کا جاری ہو جانا انہی پتھروں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، جیسے کہ چھوٹے چشموں کا جاری ہو جانا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں stones do not change، یہ تو ہمارا کہنا ہے، اللہ کا کلام تو بتاتا ہے ان پتھروں میں بھی اللہ کی خشیت موجود ہے، اللہ کی خشیت سے یہ بھی گر پڑتے ہیں۔ تو پتھروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی میں اللہ کی خشیت، کچھ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے چشمے پھوٹ پڑیں، کچھ کا معاملہ یہ کہ نہریں جاری ہو جائیں۔ یہ پتھر بھی مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور ان لوگوں کا حال، بنی اسرائیل کا بیان ہماری عبرت کے لیے، کتاب کو ماننے والے، پیغمبر کو ماننے والے دنیا کی محبت میں غرق ہوئے تو سختی کی کس انتہا پر گئے کہ پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ارے تم تو حامل کتاب تھے، تم تو پیغمبر کی امت تھے، تمہیں امت بنایا گیا، تمہیں لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا، تم سے تو لوگوں کو خیر پہنچتا، تمہارا اپنا حال تو یہ ہے، اب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف بھی نہیں۔ بس ایک اشارہ، تفصیل آتی رہے گی۔ یہ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے، عبرت کس کو دلائی جا رہی؟ مجھے اور آپ کو، باقی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔